बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दो तीन ख़बरें हैं और मैं समझता हूँ ये ख़बरें आप तक पहुँचानी चाहिए। पहली ख़बर तो ये है कि कल से जो है मुसलसल जो है एक ऑडियो लीक्स की बात चल रही है और वो ऑडियो लीक जो है वो बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा साहब की है। और लतीफ़ खोसा साहब आपको पता है कि पीटीआई के वकील भी हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं। वैसे तो वो पीपल्स पार्टी में हैं और पीपल्स पार्टी में नहीं भी हैं, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब के वो वकील हैं और उनकी जो है वो बहुत सी चीज़ों पे जो है वो समाअत कर रहे हैं केसेस में। तो अब ये ऑडियो लीक हुई है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस किस्म की ये चीज़ है, किस तरीके से इसको प्रोपेगेट किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल ऐसी है कि घर की बातें होती हैं, आपस की बातें होती हैं, आपस के दोस्तों की जैसे बातें होती हैं, ऐसे घरेलू बातें होती हैं। और किस घर में नाचाकी नहीं होती या किस घर में इस किस्म की बातें नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ ये इंतहाई गलत है कि इस तरीके से जो है आप किसी को पॉलिटिकली किसी को अगर अदब बनाना चाह रहे हैं, उसको उसकी इमेज को डैमेज करना चाह रहे हैं, बस यही होता है। इसी की वजह से ये प्रोपेगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से हमारे यहाँ गुज़िश्ता से व्यवस्था कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है, कभी जजेस की ऑडियो लीक्स हो रही, कभी सियासतदानों की ऑडियो लीक्स हो रही हैं, कभी किसी की हो रही। इसी तरीके से ये कल से ये सिलसिला चल रहा है, जिसको मैं तो सच्ची में कंडम करता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं कि आप किसी से बात ही नहीं कर सकते। भाई बहुत सी जगह ऐसा नहीं होता कि आप खुद पर्सनली जाके बात करें, जाके नहीं ऐसे मौके मिलते तो चलो आदमी टेलीफोन पे बात करता है, लेकिन हमारे यहाँ चली आ रही है। और यही वजह है कि जो ये कल की जो ये ऑडियो लीक जो है वो लीक हुई है और बहुत से लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये गलत है, इसको कंडम करना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, अगर कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें किसी नेशनल इंटरेस्ट की बात को डैमेज किया जा रहा है या इदारों को के ख़िलाफ़ कोई बात की जा रही है, तो फिर मैं समझता हूँ कि हाँ, उसको जो है उसमें भी एक मैकेनिज़्म होना चाहिए और उसमें उन इदारों तक ये बात पहुंचानी चाहिए या कंसर्न सिक्योरिटी के अदारे हैं उन तक पहुंचानी चाहिए। अगर कोई ऐसी बात है जिसमें कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें कोई इदारों की डैमेजिंग हो रही है या कोई ऐसी सीक्रेट चीज़ें हैं जिसमें बताई जा रही हैं, तो लोग उस पर कोई एक मैकेनिज्म के साथ उन अथॉरिटी तक वो चीज़ें पहुंचानी चाहिए, वो भी सिक्रेसी के साथ। ऐसा नहीं कि वो भी सारी दुनिया को पता चल जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से तो चलो ठीक है कि अगर कौमी इदारों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है या उसके इमेज को डैमेज किया जा रहा है, तो चलो अगर ऑडियो लीक्स हो गई तो भी उसका एक मैकेनिज्म होना चाहिए और वो कंसर्न इदारों तक सिक्रेसी के साथ वो पहुंचना चाहिए, उनको इत्तला करना चाहिए। फिर बाकी आगे वो इदारे वो क्या इंक्वायरी उसकी करते हैं और उस पर क्या रिजल्ट निकालते हैं, ये उनका काम है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस किस्म की ये बात होनी चाहिए। कहते हैं नाज़रीन, जो पीटीआई के नए चेयरमैन नॉमिनेट हुए हैं, इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को जो नॉमिनेट किया है, जो कि 2-3 दिन से सिलसिला चल रहा है। आज एक सीनियर साफ़ी ने खबर जंग में लगाई है कि उनको इसलिए नॉमिनेट किया गया है कि ताकि वो इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो कुछ अपने इंटरेक्शन बढ़ाएं और जो भी बीच में ये सिलसिला यानी जब कलश का निकला है या इसको जो या दूरियां हो रही हैं आपस में पीटीआई की और इस्टेब्लिशमेंट को, उसको दूर किया जाए और उसमें मेन कलीदी किरदार अदा किया जाए। लेकिन बहुत से मुबस्सिरीन का उसमें यह ख्याल है कि ऐसा नहीं लगता कि वो ये रोल भी अदा कर सकेंगे नए चेयरमैन पीटीआई गौहर खान साहब। और उनका ये कहना है कि आपको पता है 9 मई के बाद जो वाक़यात हुए हैं और 9 मई से पहले भी जो है जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो है ये वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि मैं किसी सियासी जमात से नहीं मिलूँगा। तो वो तो चाहे पीटीआई हो या किसी भी सियासी जमात, उन्होंने जब से ये कहा है और वैसे भी अगर देखा जाए तो माजी में जो भी राब्ते थे, रवाबित थे पीटीआई के पिछली क़यादत से, उसके बाद नई क़यादत के बाद तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और जनरल आसिम मुनीर साहब ने बिल्कुल इस चीज़ को जो है ख़त्म कर दिया था कि भाई मेरा कोई ऐसा इंटरेक्शन सियासतदानों से नहीं होगा। और मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि 9 मई के वाक़यात के बाद तो वैसे भी इस किस्म के जो है कोर कमांडर से भी
اور دوسری جو فارمیشن کمانڈر سے بھی جو یہ میسیجز آئے اور جس طریقے سے یہ میسیجز آئے کہ یہ جو ہے 9 مئی کا واقعات ایک سوچی سمجھی سازش تھا اور اس کو باقاعدہ اس کو جو ہے پلاننگ کے ساتھ کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا ایک ماسٹر مائنڈ تھا، نہ کہ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ یہ ماسٹر مائنڈ تھا، اور ایسا تو یہ تو وہ ہوا ہے جو کسی دشمن نے بھی ہمارے ساتھ نہیں کیا۔ تو اس قسم کے بیانات جب 9 مئی کے بعد آ گئے اور وہ سلسلہ چل گیا، اور اس کے علاوہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے ذریعے جو ہے، یعنی عمران خان کی ہدایت پہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے بھی اس زمانے میں بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ آرمی سے جو ہے یا فوج سے یا اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ رابطہ ہو جائے عمران خان صاحب کا، اور عمران خان صاحب کے کہنے پہ کئی دفعہ اس رابطے کے سلسلے میں بڑی کوششیں کی گئی ہیں، آپ کے سامنے بہت ساری یہ خبریں پچھلے زمانے میں چھپ چکی ہے جب یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے رابطہ نہیں ہوا ہے، نہ ڈائریکٹ، نہ کسی وکلا کے ذریعے، نہ صدر مملکت عارف علوی کے ذریعے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ عمران خان صاحب کا نہیں ہو سکا۔ ابھی آپ نے دیکھا یہ ساری خبریں چلتی رہی ہیں۔ تو اب مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں لگتا کہ جب اس دور میں اس قدر چپقلش تھی اور مسلسل جو ہے وہ یہ چل رہی ہے، تو جب اس وقت رابطے نہیں ہوئے تو اب تو اور بہت زیادہ جو ہے یہ آگے معاملہ چلا گیا ہے۔ تو اب تو ممکن نہیں ہے کہ یہ جو ہے نئے صاحب جو نئے چیئرمین نومینیٹ ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، کہ وہ اس قابل ہو سکیں یا وہ بات کر سکیں یا یہ رابطے ہموار ہو جائیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے، تو ان کو مبصرین کو نہیں لگتا کہ یہ اس طریقے سے جو ہے رابطہ دوبارہ بحال ہو سکے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ بیلنس کیا جا سکتا ہے، اور بیلنس کا طریقہ وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے، جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 2-4 دن پہلے جو جلوس ہوئے ہیں اپنا کے پی کے میں، اور اس میں جو یہ پیغامات دیے گئے ہیں کہ پاکستان پاک فوج زندہ باد، اور شہداء زندہ باد، اور پی ٹی آئی زندہ باد، اور عمران خان زندہ باد، اور آئندہ جو ہے اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی، جیسے ہم نے پہلے بھی لاگ میں بتایا کہ شیر افضل مروت صاحب نے خاص طور پہ یہ بات بتا دی ہے کہ بھائی جو بھی آرمی اور پی ٹی آئی کے درمیان جو تنازعہ چل رہا ہے، اس کو جو یہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، اس اثر کو جو ہے زائل کرنا ہے کہ کوئی بھی اس قسم کی چپقلش فوج کے ساتھ پی ٹی آئی کی نہیں ہے۔ تو یہ مسلسل اب یہ جو بیانیہ چل رہا ہے، تو مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اس بیانیے کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں آپ بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ ایزی کر سکیں، بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ آسان کر سکیں، تو اس طریقے سے تو یہ بیلنس کی جا سکتی ہیں، لیکن ادروائز یہ فوری رابطہ ہو جائے اور فوری سب چیزیں ختم ہو جائیں، یہ اس وقت ناممکن ہے۔ تو جس طریقے سے پہلے جلسوں میں جو ہے وہ یہ چیزیں کی گئی ہیں، اسی طریقے سے آگے بھی جو جلسے ہوں گے اس میں اسی قسم کے نعرے ہوں گے کہ کوئی بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی ورسز آرمی نہیں ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ جب بھی اب جلسے ہوں گے اس میں یہی نعرے لگیں گے کہ پاک فوج زندہ باد، شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا، اور اس اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ پاک فوج سے جو ہے وہ کوئی پی ٹی آئی کا تنازع ہے، تو اس چیز کو آپ ختم کریں۔ تو مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کو آپ بیلنس کر سکتے ہیں۔ تو باقی یہ کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو خبر لگی ہے اس میں میں اتفاق نہیں کر سکتا کہ یہ جو نئے چیئرمین ہیں ان کو اس لیے لایا گیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے راہ اپنی ہموار کر سکیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ناظرین کہ آج کل پتہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک لیٹر لکھ دیا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، اور اس لیٹر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ بڑی شکایت کی گئی کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمارے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، ہمیں جلسے جلوس کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس قسم کی بہت ساری انہوں نے شکایتیں کی ہیں۔ تو اب مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اب دیکھیں اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا ایکشن لیتے ہیں۔ ویسے تو وہ سوموٹو تو لیں گے نہیں، کیونکہ انہوں نے شروع سے ہی کہہ دیا تھا کہ میں سوموٹو نہیں لوں گا، اور ابھی تک ویسے بھی انہوں نے جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے کوئی سوموٹو نہیں لیا۔ لیکن مبصرین کا اس کے ساتھ یہ بھی خیال ہے کہ اگر وہ سوموٹو نہیں لیں گے تو زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ
تو وہ یہ ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ آپ یہ تمام شکایتیں جو ہیں کنسرن فورم پہ لے جائیں، اور وہ کنسرن فورم چاہے وہ عدالت میں لے کے جائے، اور پھر وہ عدالت سے ظاہر ہے کہ پھر سیشن ڈسٹرکٹ عدالت ہوگی، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ ہوگا، اور الٹیمیٹلی پھر یہ شکایتیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ہی آئیں گی۔ تو اس قسم کی یہ چیز چیف جسٹس صاحب لے سکتے ہیں، یا یہ ایڈوائس پی ٹی آئی کو کر سکتے ہیں۔ یہ ہے مبصرین کا خیال اس کے ساتھ، لیکن مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ وہی چیف جسٹس صاحب ہیں جن کو اسی پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں جو ہے نا کیا کیا الزامات لگائے تھے، اور کیا کیا ان کے خلاف نہیں باتیں کی، اور کس طریقے سے ان کو کٹہرے میں لے کے آئے۔ تو یہ ایک آج ایسا وقت آ گیا پی ٹی آئی پہ کہ بلاخر ان کو اسی چیف جسٹس صاحب سے، جو یہ پہلے جج تھے، انہی چیف جسٹس، پھر یہ چیف جسٹس بن گئے، اور پھر انہی چیف جسٹس سے جو ہے اب پی ٹی آئی جو ہے اس قسم کی درخواست کر رہی ہے۔ یہ مبصرین کا خیال ہے۔ اب بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب سے۔ نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے ایون فیلڈ میں تو وہ بری ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ العزیزیہ میں بھی مبصرین کا کیا سب کا یہ خیال ہے کہ عزیزیہ میں بھی وہ بہت جلدی بری ہو جائیں گے، اس کے بعد جو وہ اہل ہو جائیں گے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں، اور الیکشن میں حصہ لیں تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں جس طریقے سے یہ اقدامات کر رہے ہیں اس وقت نگراں حکومت آیا، وہ بھی ڈیلیور کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ اب دیکھنا یہ کہ ناظرین کے العزیزیہ کے بعد جو ہے جو بھی فیصلہ آتا ہے اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن مبصرین کا تو یہی خیال ہے۔ اب وہ بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ جو پہلے یہ نااہلی ہوئی تھی، یعنی 10 سال کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جلا وطن بھی نواز شریف صاحب ہو گئے تھے، وہ غلط تھے۔ بہت سے کہتے ہیں یہ صحیح تھے۔ اب وہ فیصلہ صحیح تھا یا یہ فیصلہ غلط ہے، یا وہ فیصلہ غلط تھا یہ فیصلہ صحیح ہے، اللہ کرے جو بھی ہے۔ امیج میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کا جوڈیشری کا خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فرض کریں پچھلے ادوار میں کچھ خراب ہوا ہے تو بہرحال ہو گیا ہے، لیکن اب آگے جو بھی فیصلے ہونے چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں امیج عدالت کا بنے، جو بھی فیصلے ہوں آئین اور قانون کے حساب سے ہوں، اور ہماری دعا ہے کہ جو بھی الیکشن میں پارٹی آئے وہ اچھے اقدامات کریں، معیشت کی بحالی کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے سیاسی استحکام بھی ملک میں آئے، تاکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے وہ دونوں جب لازم و ملزوم ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے جو بھی ملک ہے وہ پروان چڑھتا ہے، اگر معیشت کی بحالی بھی ہو اور سیاسی استحکام بھی ہو۔ تو ناظرین ہماری دعا ہے اس وقت کہ جو بھی آئے وہ ملک کے لیے سوچے، معیشت کے لیے سوچے، عوام کے لیے سوچے۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔